دوستو، زہد، ورع اور تقویٰ کامل تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ عشق ہوتا ہے، اور زہد عاشقوں کا یہ ہے کہ ما سوی اللہ دل سے نکل جائے۔ ہم نے تو ابھی دنیا ترک نہیں کی، اور دنیا کو چھوڑ کر ابھی تک آخرت کے مسافر نہیں بنے۔ مولا کے مسافر کب بنیں گے؟ لوگوں، دنیا سے نکل آؤ، پھر اس کے بعد اپنی نفسوں سے نکلنا ہے، نفسوں کے بعد پھر اپنے دل کے وسوسوں سے نکلنا ہے، پھر اپنی چاہتوں سے نکلنا ہے، پھر آخرت کی طرف چلنا ہے، اور پھر آخرت کی محبت سے بھی نکل کر مولا کی طرف چلنا ہے۔ جب دل اللہ کے عشق اور محبت کے ساتھ جڑیں گے تو ہر شے کی چاہت، حرص، لالچ اور طلب دل کی وادی میں جل کے بسم ہو جائے گا۔ آج کی رات حق یہ ہے کہ ہم نے جتنی گزار لی اب توبہ کریں، اور اب ان دنیا کی راحتوں کی بجائے اس کے راحت نظارہ کی فکر کریں، اس کی محبت کی لو لگائیں اور اس کی طرف بڑھیں، اور دل کی وادی کو اس کے لیے پاک اور صاف کر دیں۔ 4 دنوں کی زندگی ہے جس کے پیچھے ہم مارے مارے پھرتے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں اور اس کے زیب و آرائش میں اور اس کی طلب اور حرص نے ہمیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ ہمارا آرام، جینا، مرنا، سونا، سکھ، چین، ذہنوں کا فکر سب کچھ لوٹ لیا ہے۔ 4 دن کے لیے جینا ہے، اور ہم بھول گئے ہیں۔ ایک طرف لوگوں اس دنیا کی کمائیگی کو دیکھو، اس دنیا کی بے وقتی کو دیکھو، اس دنیا کی کم مدتی کو دیکھو، اور پھر اس شام کو دیکھو جب آنکھ بند ہوگی تو شام ختم نہ ہوگی، پھر قیامت تک قبر کی شام چلے گی۔ جب قبر میں رکھ دیا جائے گا مرنے والے کی قیامت اسی شام سے شروع ہو جائے گی، پھر آخرت، پھر موت، جہاں جہاں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنتیوں دوستیوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ بخاری مسلم میں ہے، فرمایا جائے گا آج موت ختم کر دی گئی، جس کا فیصلہ جہاں کا ہو چکا، اب بلا موت رہتے رہو۔ ارے چند روزہ زندگی کے لیے ہم سب کچھ لٹائے پھرتے ہیں، اور وہ جو طویل المیعاد زندگی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اور سب سے بڑی تیاری زہد ہے، اور زہد کا سب سے بڑا مرتبہ اس کا عشق ہے۔ آئیے آج پھر اللہ سے معافی مانگیں، اور اس رات زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔ ہاتھ اٹھا کر التجا کریں اس کے حضور، معافی مانگیں اور التجا کریں، اور التجا کریں گے مولا کے حضور، میں اپنی زبان میں نہیں کرتا، میری عادت نہیں ہے اس رات کی التجا، میں کیا، میری زبان کیا، میں کیا، میری زبان کیا، میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ اس کی بارگاہ میں اٹھا سکوں۔ دنیا کی کوئی پلید شے مجھ سے بڑھ کے پلید نہیں ہے، کوئی حقیر شے مجھ سے بڑھ کے حقیر نہیں، میری زبان اس قابل نہیں کہ میں اس کا ذکر کروں، اس سے التجا کروں، میرے عمل اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے چہرہ کروں، میرا قال اور حال اس قابل نہیں کہ اسے پکار سکوں۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ کہیں حکم ہو جائے کہ اسے گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دو۔ پھر میں سہارا لیتا ہوں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، اس کی بارگاہ میں التجا کرنے کے لیے سہارا لیتا ہوں، اس کی دعا کا، اس کے لفظوں کا، التجا کا، جس کو عابدوں اور عارفوں کی زینت کہتے ہیں۔ آؤ اس
سے مانگتے ہیں امام زین العابدین کی زبان سے. ہاتھ اٹھا لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الہی البستنی الخطایا ثوب مزلتی وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی وامات قلبی عظیم جنایتی فاحیہ بتوبۃ منک. اے مولا، اے مالک، اے رب العالمین، اے الہ العالمین، اے معبود، گناہوں نے مجھے بھی اور ہم سب کو، گناہوں نے ہمیں ذلت کا لباس پہنا دیا ہے مولا، اور تجھ سے دوری کے باعث بے چارگی نے آ کے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، اور مولا بڑے بڑے جرائم نے ہمارے دلوں کو مردہ کر دیا ہے. تیری یاد کی غفلت نے ہمارے دلوں کو پتھروں سے بڑھ کر سخت کر دیا ہے. تو ہمیں آج کی رات توفیق توبہ دے تاکہ ہمارے دل زندہ ہو جائیں. اے ہماری امید، اے ہماری طلب مولا، اے ہماری چاہت، تو ہماری آرزو ہے. تیری عزت کی قسم، تیرے سوا ہمارے گناہ بخشنے والا کوئی نہیں مولا، تیرے سوا ہماری کمی کو پورا کرنے والا کوئی نہیں مولا. تیرے حضور جھک کر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ہم درماندہ ہیں، بے سہارا ہیں، لاچار ہیں. آج کی رات تیرے در پر، تیری دہلیز پر آ کر پڑے ہیں مولا. اگر تو نے ہمیں اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو بتا دے ہم کس سہارے کی طرف جائیں گے. اگر تو نے ہمیں اپنے آستانے سے دھتکار دیا تو ہم کس کی پناہ میں جائیں گے. ہمیں اپنی شرمساری پر، اپنی رسوائی پر سخت افسوس، اپنی بد عملیوں کی آلودگی پر افسوس. اے کبیرہ گناہوں کو بخشنے والے، اے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے، ہماری ٹوٹی امیدوں کو جوڑ دے. ہماری گناہوں میں لت پت زندگی کو پاک کر دے. ہمارے جرائم اور گناہوں کو بخش دے. ہمارے گناہوں پر پردہ کر ڈال، اور یہاں بھی اور قیامت کے دن ہمیں ننگا نہ کر. اپنی بخشش کے پردے میں رکھ اور حضور مصطفیٰ کے سامنے رسوا نہ کر، رسوا نہ کر. اے مولا، میرے مالک، یا سیدی، انا الصغیر الذی ربیتہ وانا الجاہل الذی علمتہ وانا الضال الذی ہدیتہ وانا الودیع الذی رفعتہ. مولا، ہر شخص یہ عرض کر رہا ہے تیری بارگاہ میں، ہر شخص کی زبان سے سن، اس کی زبان حال سے سن. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے مولا میں وہی بچہ ہوں جس کو تو نے پالا تھا. مولا میں وہی کورا جاہل ہوں جس کو تو نے علم آگہی اور شعور عطا کیا تھا. مولا میں وہی گمراہ ہوں جس کو تو نے اپنی راہ دکھائی ہے. مولا میں وہی پست، حقیر اور کمینہ ہوں جس کو تو نے دنیا میں عزت دی ہے. مولا میں وہی خوف زدہ ہوں جس کو تو نے امن، امان اور سکون دیا ہے. مولا میں وہی بھوکا ہوں جس کو تو کھانا دیتا ہے. مولا ہم وہی پیاسے ہیں جن کو تو سیراب کرتا ہے. مولا ہم وہی عریا ہیں جن کو تو لباس دیتا ہے. مولا ہم وہی محتاج ہیں جن کو تو غنی کرتا ہے. ہم وہی کمزور ہیں جن کو تو نے طاقت بخشی. مولا ہم وہی بیمار ہیں جن کو تو نے صحت بخشی. ہم وہی منگتے ہیں جن کو تو عطا کرتا ہے. مولا جب سب کچھ تو ہی دیتا رہا، دے رہا ہے، تو آج معافی بھی تو ہی دے دے.
مولا آج معافی بھی تو ہی دے دے، سو ہم وہی گناہگار ہیں جن کو تو نے بخش دینا ہے مولا۔ گناہگار ہونا گناہ ہمارا کام تھا، بخشش تیرا کام ہے مولا۔ ہمارے گناہ نہ دیکھ، ہماری کوتاہیاں نہ دیکھ، ہماری خطا کاریاں نہ دیکھ، ہماری لغزشیں نافرمانیاں نہ دیکھ۔ ہم مجرم جو ہوئے تو مجرم جرم نہ کرے تو اور کیا کرے؟ ہم کمینے جو ہوئے کمینہ کام نہ کرے تو کیا کرے مولا؟ تو اپنی بخشش کو دیکھ، اپنے لطف و کرم کو دیکھ، اپنے جود و سخا کو دیکھ، اپنے لطف و عطا کو دیکھ۔ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو تواب ہے، بخشنے والا مولا۔ اپنی بخشش کو دیکھ، اپنی بخشش کو دیکھ مولا۔ ہم نے تو جلوت میں بھی تیرا حیا نہ کیا اور خلوت میں بھی تیرا حیا نہ کیا مولا۔ تو سب کچھ دیکھتا ہے، ہمارے جلوت کے گناہ بھی دیکھتا ہے، ہماری خلوت کے گناہ بھی دیکھتا ہے۔ میرے مولا تیرا کتنا کرم ہے، پھر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ ارے پردہ ڈالنے والے ہمیشہ کا پردہ ڈال دے اور بچا دے اور معاف کر دے اور دھو دے ہمارے نامہ اعمال کو، گناہوں کو، اپنی بخشش کے پانی کے ساتھ، اپنی بخشش کے پانی کے ساتھ۔ میرے مولا تو مالک ہے، تو باقی ہے، ہم سب فانی ہیں، تو ہی زندہ ہے، ہم سب مردہ ہیں، تو ہی طاقتور ہے، ہم سب کمزور ہیں، تو ہی غنی ہے، ہم سب فقیر و محتاج ہیں، تو آقا بڑا ہے، ہم سب چھوٹے ہیں مولا۔ تو ہی مالک اور مولا ہے، ہم سب تیرے غلام ہیں مولا۔ تو عطا کرنے والا ہے، ہم منگتے سوالی ہے، سوالی دینے والے کے در پر آئے ہیں۔ ہم سے بڑا منگتا کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا داتا کوئی نہیں مولا۔ سخی لوگ دروازے سے منگتوں کو خالی نہیں بھیجا کرتے، کریم لوگ منگتوں کو بھیجا نہیں کرتے، اور جو منگتا ہو کے آ جائے تو اس کے حال کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے اعمال کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی نیکی بدی کو نہیں دیکھا جاتا۔ منگتا جو ہوا مولا، ہم منگتے بن کے آئے ہیں، ہمارے حال کو نہ دیکھ میرے مولا، اپنے نوال کو دیکھ، اپنی عطا کو دیکھ، اپنی سخا کو دیکھ۔ اے میرے مولا، اے میرے رب، ہم تیری عزت کی پناہ لینے آئے ہیں مولا، ہم تیری بارگاہ سے بخشش کی پناہ لینے آئے ہیں، تیرے امن اور امان کی پناہ لینے آئے ہیں، تجھ سے چشم پوشی کی درخواست کرنے آئے ہیں، تجھ سے عذاب کا چھٹکارا مانگنے آئے ہیں مولا۔ تیرے آستان عزت پر آئے ہیں، تیری دہلیز جود و سخا پر آئے ہیں، تیری بارگاہ کرم و عطا پر آئے ہیں مولا، اس امید پر کہ تو خود ہی تو آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دے دوں، ہے کوئی معافی کا طلبگار معاف کر دوں۔ تو آج یہ سارے لوگ، یہ عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان، بچے بچیاں، بیٹے بیٹیاں، گھر بار چھوڑ کر معتکف عورتیں مرد سارے منگتے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ عطا کرنے والے آج اتنا عطا کر کہ کوئی جھولی خالی نہ جائے، اتنی معافی کا بی بیج، اتنی معافی اور بخشش کی بارش کر کہ کسی کا نام اعمال سیاہ نہ رہے۔ اپنے کرم کی اتنی خیرات دے کسی کی جھولی خالی نہ رہے۔ حضور کی کملی کا صدقہ عطا کر، اپنی معرفت دے مولا۔ تجھ سے تیرا سوال کرتے ہیں میرے اللہ، تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، تیری قربت کو مانگتے ہیں، تیری رضا کو مانگتے ہیں، تیری محبت کو مانگتے ہیں، تیرا عشق مانگتے ہیں، تیری طاعت مانگتے ہیں، تیری معرفت مانگتے ہیں، حضور کی غلامی مانگتے ہیں مولا۔ عطا کر، حضور کی اتباع عطا کر، حضور کا عشق عطا کر، حضور کے عشق میں فنائیت عطا کر، نسبت محمدی میں فنائیت عطا کر مولا۔ ان عبادت گزاروں کا صدقہ جو کعبے کے صحن میں تیرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں، ان ہاتھوں کا صدقہ جو اس وقت تیرے کعبے کا طواف پکڑے ہوئے ہیں مولا۔ ان آہوں اور چیخوں پکار کا صدقہ
جو تیرے گھر میں اس وقت اٹھ رہی ہے، ہم پہ کرم کر دے، ہمیں معاف کر دے، اپنی معرفت دے دے، حضور کا دیدار عطا کر، حضور کی غلامی عطا کر، حضور کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ، ان کی چادر تطہیر کا صدقہ ہمیں طہارت عطا کر، حسن و حسین کو جو حضور پیار کرتے اس پیار کا صدقہ مولا ہمیں اپنا پیار عطا کر، ہمیں حضور کا پیار دے، حضور کی اہل بیت کی محبت دے، حضور کے صحابہ کی محبت دے، حضور کے محبوبوں کی محبت دے، اولیاء و صالحین کی محبت دے، ان کے نقش قدم پہ چلا اور اپنی شراب عشق و معرفت میں سے کچھ جام دے، اس راہ پر گامزن کر، ہمیں ظاہر و باطن میں نور دے، نفس راضیہ مطمئنہ دے، راضیہ دے، مردیہ دے، نفس کاملہ دے، اپنے بندوں میں شامل فرما مولا، ہماری بدبختی دور کر دے، ہمیں سعادت عطا کر، خوشبختی عطا کر، ہمارے دلوں کی سختی دور کر، دلوں میں نرمی اور رقت دے، ہمارے میں رونے والی آنکھ دے، ذکر کرنے والی زبان دے، مولا طاعت کرنے والے جسم دے، محبت کرنے والے دل دے، اور اپنی معرفت رکھنے والی روح عطا کر مولا، ہمیں اپنا رکھ کسی غیر کا نہ بنا، اپنا رکھ کسی غیر کا نہ بنا، عالم اسلام پہ کرم کر مولا، امت مسلمہ پہ کرم کر، پاکستان پر کرم کر، زلزلے کی زد میں جو آ گئے ان پر کرم کر، یہ تیرا عذاب ہے، تیری ناراضگی ہے، تو ہم سے خفا ہے، روٹھا ہوا ہے مولا، کیوں نہ روٹے، ہم نے بہت ناراض کیا ہے مولا، معاف کر دے مولا، حضور کی امت کو معاف کر دے، حضور کی امت کو معاف کر دے، اسلام کو سر بلند کر، عالم اسلام کو سر بلند کر، تحریک منہاج القرآن کو سر بلند کر، مصطفی انقلاب، احیاء اسلام، تجدید دین اور غلبہ دین کا یہ مشن منزل تک پہنچا، اپنی مدد و نصرت فرما، فرشتوں کی مدد کر، حضور کی توجہ ہو، کرم ہو میرے مولا، دنیا آخرت میں تیری نعمتیں نصیب ہوں، ہمارے قال، اعمال اور احوال سب تیرے لطف و کرم سے سنور جائیں۔ اس مجلس میں میرے اللہ آج کی رات جو لوگ جو حاجتیں لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں، جو مرادیں لے کر آئے ہیں، جو دعائیں لے کر آئے ہیں، جو جائز آرزویں تمنائیں لے کر آئے ہیں، تو دلوں کی جاننے والا اور سب کو دینے والا مولا، سب کی حاجتیں پوری فرما۔ کوئی اولاد کی امید لے کر، آرزو لے کر آیا ہے مولا، ان کی جولی اولاد کی خیرات سے بھر دے، ان کی جولی اولاد کی خیرات سے ہری بھری کر دے، اولاد کی خیرات دے دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، مقروضوں میں رزق کی وسعت عطا کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر، دنیا اور آخرت کی اور اپنی محبت کی راحتیں عطا کر مولا، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو سلامت رکھ، درازی عمر دے، انہیں نیک بنا، صالح بنا، تقوی والا بنا، معرفت والا بنا، اور سب کے سینے شرح صدر کر اسلام کے نور کے لیے کھول دے، سب کی اولادوں کو نیک صالح متقی کر، سب کے گھروں میں دین قائم فرما، سب کے گھروں میں ایمان قائم فرما، ہم سب لوگوں کے خاندانوں میں، عورتوں میں، بیٹیوں میں، جوان بیٹیوں بیٹوں میں دین کی غیرت پیدا فرما، ایمان کی غیرت پیدا فرما، نوجوان نسل کو مولا آنکھوں میں حیا دے، شرم دے، تقویٰ دے، عصمت دے، طہارت دے، ان کو پاکیزہ کر، یہ اس قوم کی بیٹیاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی باندیاں بن جائیں، اس قوم کے بیٹے زین العابدین کے باندے بن جائیں، تیرے اولیاء صلحاء، حضور غوث العظم، حضور داتا گنج بخش، حضرت خواجہ اجمیر شہنشاہ ہند، حضرت شاہ نقشبند، حضرت شاہ سوربد، حضرت امام شاذلی، امام رفاعی، سب اولیاء صلحاء، حضور قدوۃ الاولیاء، ان سب صلحاء کے نقش قدم پہ چلا، ان کی راہوں پر چلا، ان جیسی طاعت دے، ان جیسی بندگی دے، اور ان جیسی پاکیزہ زندگی دے۔ مزید مولا جس کی جو حاجتیں دعائیں ہیں پوری فرما لے، یہ واپس جائیں، گناہ دھل جائیں، تیری توبہ کے پانی سے پاک جائیں، یہ اپنے سینوں میں نور کو دیکھتے ہوئے جائیں، ہلکا ہلکا پاتے ہوئے جائیں، اور استقامت دے دین کی راہ پر، اور یہ اور قدم بڑھائیں، اس مشن تحریک منہاج القرآن کو مضبوطی دے، اس گوشہ درود کا آغاز کیا ہے، تیری رضا اور تیرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے سے کامیاب کر، لوگ کشاں کشاں سینکڑوں ہزاروں آئیں، گوشہ درود میں بیٹھ کر حضور پر درود پڑھا کریں، اور تو راضی ہوا کرے مولا،
اس مشن کو کامیابی دے، سدا آباد رکھ، سدا آباد رکھ۔ لوگوں استقامت کی درخواست کرتا ہوں، قائم ہو جا۔ میں نے اس دن کہا تھا ہمیشہ میں نہیں رہوں گا آپ کے ساتھ، جو آیا وہ گیا، کوئی وقت وہ آئے گا آپ 27ویں کی رات آئیں گے، آپ ہوں گے، میں نہ ہوں گا۔ میری آنکھیں ٹھنڈی کر لو، خوش کرو، کیسے کہ خدا کو خوش کرو، مصطفیٰ کو خوش کرو، زندگیاں بدل لو، احوال بدل لو۔ پھر یہ باتیں سنانے والا نہیں ہوگا، یہ درخواستیں کرنے والا نہیں ہوگا، آپ ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آؤ سرا پہ آ جاؤ، حضور کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ۔ اللہ ایمان کے ساتھ آپ سب کو اور حضور کی سب امت اور غلاموں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے۔ اور اعتکاف بیٹھنے والوں کا اعتکاف قبول ہو، چل کے دور دراز سے آنے والوں کا آنا قبول ہو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا جاگنا قبول ہو، ان کی کاوشیں قبول ہو۔ وہ بیٹیاں بہنیں ادھر اعتکاف بیٹھی ہیں، ان کا آنا قبول ہو۔ مولا تو قبولیت نازل کر، جو جائے یہاں سے تیرا مقبول ہو کر جائے، مقبول ہو کر جائے، مقبول ہو کر جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔